الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. جمعے کے روز کو سید الایام کہا گیا ہے. ہفتے کے دنوں میں سردار دن ہے. اور رمضان المبارک کے جمعے کو بہرحال یہ دوہری فضیلتیں حاصل ہیں. شہر مبارک، برکت والا مہینہ، اور اس کے اندر برکت والا جمعہ. رمضان المبارک کے کچھ دن گزر چکے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ شروع میں پڑھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. پوری حدیث رمضان المبارک کے بارے میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ،
یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا اجر تو جنت ہے۔ یہ جو صبر کا لفظ ہے عام طور پر ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ صبر صرف مصیبتوں پر کیا جاتا ہے، لیکن آپ اگر اس کی تعریف پڑھیں تو لغت کے ماہرین لکھتے ہیں کہ صبر سے مراد ہے کسی شے کو باندھ دینا، روک دینا۔ اور اگر شرعی معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے کہ صبر کیا ہے، تو تعریف کی گئی ہے کہ اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے روکنا جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ ہمارے فقہا نے صبر کی کچھ قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں صبر کی ایک قسم ہے صبر علی الشہوات، اپنے نفس کی خواہشات پر صبر کرنا۔ دل کر رہا ہے کسی شے کو اور وہ سبب موجود بھی ہے، اس کے باوجود ان شہوات پر صبر کر لینا۔ یہ جو شہوات کا صبر ہے، خواہشات نفس کا صبر ہے، یوں تو یہ پورا سال چلتا ہے۔ صبح صبح آنکھ کھلی، نیند کی شدت ہے اور بڑا آرام دہ بستر ہے اور دل کر رہا ہے کہ سوتے رہے، اور مسجد سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں، نیند نماز سے بہتر ہے۔ تو اپنے اس نفس کی خواہش پر قابو کرنا، وہ نفس جسے نیند چاہیے، وہ جسے آرام چاہیے، وہ جو عبادات سے بھاگنے والا ہے، اس پر صبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے آنا۔ اس سے بھی آگے چلیے، انسان کے اندر بہت سارے جذبات ہیں، بہت ساری چیزوں کی کشش اس کے اندر موجود ہے، اور ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جن سے اللہ نے اسے منع فرمایا، یا کم از کم یہ کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کا کوئی حلال طریقہ رکھ دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی ان جذبات کو مطمئن کرنا تو پھر صرف ان حلال ذرائع سے تم اپنے جذبات کو پورا کر سکتے ہو۔ نکاح کا معاملہ ہے، اسی طرح مال کمانے کا معاملہ ہے، دل میں بڑی خواہش ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی شہوات پر قابو کر لینا، اپنے نفس کی خواہشات کو روک لینا، اور یہ اتنی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں قتال کے ساتھ اس کا کوئی تقابل نہیں ہو رہا کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ قتال فی سبیل اللہ خدا نہ خواستہ کو کم درجے کا جہاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس ماحول میں صحابہ موجود تھے اس وقت، اس کے اعتبار سے سوال ہو رہا ہے کہ افضل جہاد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے آنا، یہ افضل جہاد ہے۔ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنت تم سے 2 قدموں کے فاصلے پر ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 قدم ہمیں ضرور بتا دیجیے، تو بڑا آسان معاملہ ہو جائے گا، 2 قدم لیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلا پیر اپنے نفس کے اوپر رکھو تو تمہارا دوسرا پیر جنت میں ہوگا۔ اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے تابع لے آؤ، سننے میں بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن اصلاً اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہے صبر علی الشہوات، اپنی خواہشات نفس پر صبر کرنا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صبر کی جو قسم ہے یہ یوں تو پورا سال چلتی ہے، لیکن اس کے خاص مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ 11 مہینوں میں جو شے حلال ہے، اس 1 مہینے میں اس سے بھی روک دیا گیا۔ گرمی بہت ہوگی، ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت ہو رہی ہوگی، پانی کی طلب ہو رہی ہوگی، اور پانی سامنے موجود بھی ہوگا، مشروبات بھی ہوں گے، ٹھنڈے میٹھے، کھانے کی اشیاء بھی ہوں گی، دل مچل رہا ہوگا کہ بس چند گھونٹ مل جائیں، چند لقمے کھانے کو مل جائیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ انسان چاہے تو چھپ کے کھا جائے، کھاتا رہے، پیتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا والوں میں عزت بھی بنی رہے گی، ایک روزے کا بھرم بھی رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ ان شہوات پر قابو پانے کے لیے سب سے بہترین جو تربیت کا انداز ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ انسان رمضان میں اپنے نفس کی خواہشات کو روکتا رہتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ پھر اس صبر کی دوسری قسم کے بارے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صبر عن المعصیہ، گناہوں پر صبر کر لینا۔ بہرحال ایک اعتبار سے تو یہ بھی شہوات میں داخل ہوگا، اس لیے کہ گناہ پر انسان کو آمادہ اس کا نفس ہی کرتا ہے۔ لیکن اسی کو ذرا آپ دوسرے اینگل سے لے لیں۔ کچھ عبادات ہیں، انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں یہ چند دن ہے، 1 مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، 1 مہینہ ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کر لیتا ہوں، 1 مہینہ ہے تو پورا مہینہ یا چند دن جا کے تراویح بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو انسان کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں پر آمادہ کر سکتا ہے، یہ نسبتاً آسان کام ہے، لیکن اس کے برعکس اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا مشکل امر ہے، خاص طور پہ اس وقت جب گناہ کرنے کی قوت و طاقت بھی موجود ہو، اسباب بھی موجود ہو۔ پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے اور اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کر آئے۔ اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان جتنا گناہوں سے دور بھاگتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اتنا ہی زیادہ عبادات میں اس کا دل لگنے لگتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ گناہوں میں انوالو ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ عبادات سے اس کا دل اٹھتا جاتا ہے۔ دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، تراویح کو، طرح طرح کی حجتیں دل میں آتی ہیں، کوئی بات نہیں، تراویح تو نفل نماز ہے، چھوڑ بھی دی تو کیا حرج ہے۔ لہذا فرمایا کہ اپنے گناہوں پر صبر کیا کرو، اس لیے کہ گناہوں پر صبر کرو گے تو عبادات میں دل لگے گا، پھر عبادات کا لطف آنے لگے گا،
وہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، سوالات کیے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے ایک سوال کیا ہے اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے احسان کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اپنی عبادات ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنی کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں، ہمارے روزے ایسے ہو جائیں، ہماری تراویح اور قیام اللیل ایسا ہو جائے کہ ہمیں کیفیت نصیب ہو کم از کم کہ اللہ ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے تو نہ دیکھیں، لیکن اگر کبھی ہوا ہوگا تو اس پہ غور کر لیں۔ انسان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس پورے دن میں اس کا دل نماز سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر مارے بندے نماز پڑھ بھی لے، اس قدر وسوسے آتے ہیں، اس قدر شیطانی خیالات آتے ہیں کہ نماز میں توجہ قائم نہیں رہ پاتی۔ یہ اصل میں اس گناہ کی نحوست ہے جو اس پہ طاری ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی پر صبر کرتے رہنا۔ اس کا بھی بہترین موقع ہے رمضان المبارک۔ اور اب وہ تیسری شے جس کے حوالے سے ہم عام طور پر صبر کا لفظ جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہی والا صبر ہے، تو بہرحال صبر تو ہے، ایک قسم تو صبر کی یہ بھی ہے، اور وہ ہے صبر عن المصیبہ، کسی مصیبت پر، کسی مشکل پر، کسی آزمائش پر صبر کرتے رہنا۔ اور اس میں خاص طور پر یہ بات سمجھیں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں آزمائشوں کے لیے عطا فرمایا، امتحان ہے، پوری زندگی کو امتحان کہا ہے اللہ نے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیکن بہرحال یہ کہ اس پورے امتحان میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی خوبصورت حدیث ہے، انتہائی مختصر اور انتہائی جامع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ جس کا رمضان عبادتوں سے بھرپور گزر گیا، اللہ باقی پورے سال میں اس کو عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کا رمضان گناہوں سے بچتے ہوئے گزر گیا، اللہ اس کو باقی پورے سال میں گناہوں سے رکنے کی توفیق دے دے گا۔ تو یہ ایک مہینہ ہمارے باقی 11 مہینوں کے لیے تربیت بھی ہے اور سلامتی کا ذریعہ بھی ہے۔ لہذا چند دن تو اس مہینے کے گزر چکے ہیں، اور میں عادت میری یہی ہے کہ ہر رمضان میں جو خطبات جمعہ آتے ہیں، ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے جیسے موسم کچھ شدت کی طرف جاتا ہے، ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی گرمی بڑھ رہی ہے اور معاملات بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، دفتروں میں بھی جانا ہے، کام بھی کرنے ہیں، دکانوں پر بیٹھنا ہے، لہذا روزہ رکھنا ذرا مشکل کام ہے۔ ہم موسم کی شدت سے گھبرا جاتے ہیں بعض اوقات۔ اب تو بہرحال مارکیٹ میں ایسے پیکج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رمضان آپ پورے سال میں جہاں آپ کا دل کرے وہاں اس ایک مہینے کے روزے رکھ لیا کریں۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہی رمضان آپ نے روزے رکھنے۔ ایسے بھی اب دانشور اگنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں رمضان آپ سال میں جس مرضی مہینے میں آپ کو اچھا لگے تو دسمبر میں رمضان منا لیا کریں، کیا حرج ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، دل میں رکھنے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں۔ الصوم بالسیف،
مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں۔ استفسار کیا گیا، امیر المومنین یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان تو چاہتا ہے ٹھنڈ کے روزے آئیں، آسانی کے روزے آئیں، مختصر دن کے روزے آئیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو، یہاں کی گرمی وہاں کی گرمی سے بہتر ہے، یہاں کی پیاس جہنم کی پیاس سے بہتر ہے، یہاں کی حدت جہنم کی حدت سے بہتر ہے، ذرا تم اس کو اپنے تخیل میں لے کر آؤ، پھر تمہیں محسوس ہوگا کہ یہاں کی گرمی کوئی گرمی نہیں ہے، یہاں کی بھوک پیاس اس روزے کی کوئی بھوک پیاس نہیں ہے۔ لہذا چند دن تو رمضان کے گزر چکے ہیں، اور جو باقی چند دن باقی رہ گئے ہیں اس میں بہرحال ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ حفاظت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، بس بھوکے پیاسے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، حرام خوری بھی چل رہی ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فحش گوئی بھی چل رہی ہے، بے حیائی بھی چل رہی ہے، سارا روزہ سو کے گزر رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، سارا روزہ فلمیں دیکھ کے گزر رہا ہے۔ بھئی روزہ تو عبادت تھی، رمضان کے یہ چند لمحے تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، گزر جائیں گے، پتہ نہیں دوبارہ آنے ہیں یا نہیں آنے اگلے سال، پتہ نہیں اس سے پہلے ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہو۔ لہٰذا ان چند لمحوں کو قیمتی بنائیں۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا یعنی شوق ہوا کرتا تھا رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کا کہ یہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، پھر اگلی نماز پر اٹھتے تھے، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، یعنی دو نمازوں کے درمیان کا بھی سارا وقفہ قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے، اتنا شوق۔ لہٰذا ہمیں اپنے روزوں کی، اپنی عبادات کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آخری بات بس عرض کر رہا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت اچھا فارمولہ ہے، بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں اگر رمضان میں کہیں تم تھکنے لگو نا، تھکنے لگو، 2 لفظوں کی تسبیح کر لیا کرو۔ 2 لفظ قرآن کے ایسے ہیں جو بار بار یاد کر لیا کرو، تمہیں تھکاوٹ ہونے لگے، تمہیں روزوں کی وجہ سے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگے، تم تراویح میں کھڑے ہو کر تمہارے پیر تھک جائیں، 2 لفظ قرآن کے ہمیشہ یاد کیا کرو، بار بار انہیں پڑھا کرو رمضان کے مہینے میں، اور وہ کیا ہے؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، گزر جائیں گے، لہذا ان کے گزرنے سے قبل اپنی مغفرت کا اہتمام کر لیں۔ شیطان قید کیا جا چکا اور رحمتوں کے دروازے کھولے جا چکے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم نے اب بھاگ کر اس جنت میں داخل ہونا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے، ہمیں عبادات کا ذوق و شوق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔